سعود رفاقت ہیں ربوہ سے. جی السلام علیکم. کیسے ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد جیسے کامران صاحب نے مشورہ دیا کہ ایک معاشی ٹیم کے ساتھ آپ ایک پروگرام رکھیں، ویسے ہی میری درخواست یہ ہے کہ میں جماعت احمدیہ ربوہ کے مرکز سے بات کر رہا ہوں جی. اور میں بات کرنا چاہوں گا جو گزشتہ دنوں میں لمز انٹرنیشنل یونیورسٹی لاہور چیپٹر سے ڈاکٹر مرزا سلطان صاحب کو بلایا گیا تھا برداشت کے موضوع پہ بات کرنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے ہی انتظامیہ یا اگر ایسے کہہ لیا جائے کہ مذہبی انتہا پسند جو ایک ٹیم ہے ہمارے ملک میں، ان کی طرف سے عدم برداشت کا پہلو پکڑتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کو وہاں سٹیج سے ڈراپ کرنے کا سندیشہ پہنچایا گیا، جو کہ انہوں نے انتہائی مہذب طریقے سے ڈاکٹر صاحب تک پہنچایا، اور مرتے کیا نہ کرتے کے مترادف انہیں پھر وہاں سے بارہ ڈراپ کر دیا گیا. حالانکہ وہاں پہ بات ہی برداشت کی ہونی تھی. جی. تو میری تو آپ سے پہلی تو یہ درخواست ہے کہ اگر کبھی میں نے پہلے بھی کال کی تھی، اس میں بھی درخواست کی تھی کہ میڈیا بہرحال اس حوالے سے خاموش ہے اور مسلسل خاموش ہے. ہم نے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں پاکستان کے قیام کے لیے، اور ہم قربانیاں دے رہے ہیں پاکستان کے وقار کو قائم رکھنے کے لیے. جب ایسے میسیجز ایسے جامعات سے جن کا پوری دنیا کے اندر ایک بڑا اچھا قداور یہ جامعات ہیں سارے کے سارے، ان کے لیول سے یہ بات باہر نکلتی ہے کہ وہاں پر بھی برداشت کے موضوع پر بات نہ ہو سکی اور عدم برداشت کا رویہ اپنایا گیا، تو پھر یہ بہت ہی برا میسج ہے جو پاکستان کے وقار کو بھی کم کرتا ہے اور ہمارے علمی معیار کو تو پہلے ہی ایک دھکا لگا ہوا ہے اور بھی کم کرتا ہے. اگر ایسے موضوع مطلب کہ آپ ڈاکٹر صاحب کو، وہ ایک مذہبی طور پر جماعت احمدیہ کے ممبر ہیں، لیکن اگر ہم ان کو ملکی طور پہ دیکھیں تو وہ ماہر قانون ہیں، ماہر طب ہیں، ماہر سائنس ہیں. دنیا کے اندر 20 جگہوں پہ ان کو سنا جاتا ہے. ان کی تحریرات، ان کی تصنیفات، ان کے مضامین آئے دن مختلف عناوین کے اوپر موجود ہوتے ہیں میڈیا کے اندر. اگر ایسے بندے کو بھی نہیں ہم سن سکتے اور ایسے موضوع پہ نہیں سن سکتے جس کے اوپر سننے کی، جس کے اوپر بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، پھر تو بڑے افسوس کی بات ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. اور بھی کالرز ہیں. اچھا دیکھیں سعود رفاقت صاحب، بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہوتے رہتے ہیں. اس لیے ٹینشن نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی وہ خدمت کر رہے ہیں پاکستان کی یا مذہب کی یا سماج کی کہ دیکھیں ہم نے جو ہے وہ ایک احمدی اسکالر کو روک دیا یا نہیں آنے دیا. اس کے برعکس جو پیغام، جو لمز کا وہ فنکشن جو ہمیں بھی نہیں معلوم تھا کہ ہو رہا ہے، اب پوری دنیا کو معلوم ہو گیا نا. تو آپ دیکھیں ریورس میں اس کو کیا کہیں گے، ہم جو بھی کہیں گے، لیکن دیکھیں مقصد تو پورا ہو جاتا ہے. مقصد میں اتنا کہوں گا کہ مطلب میسج اس کے علاوہ کیا گیا، مجھے یہ بتائیے. میسج یہ بھی کیا ہے نا وسعت کہ ہم کسی پر بھی دباؤ ڈال سکتے ہیں اور وہ دب جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن وہ آلریڈی دبے ہوئے ہیں نا، وہ دبے ہوئے ہیں. ان کو دیکھو جو جن لوگوں کی طرف سے میسج گیا ہے ان کا تو مقصد پورا ہو گیا ہے نا. اچھا، یہ جس طرح جس نقطۂ نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ دنیا میں یہ میسج گیا ہے، ان کے نقطۂ نظر سے دنیا میں یہ میسج گیا ہے کہ سر ہم ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. کنٹرول کر رہے ہیں. میں ایک تھوڑی سی مختلف بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے بھی، مجھے پتہ ہے اس کے بارے میں جن کا یہ ذکر کر رہے تھے، یہ اس پہ بات ہو رہی تھی جی، سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی تھی پچھلے 2-3 روز سے، اور بہت اچھا پینل تھا اور پریزنٹر وغیرہ سب مطلب بہت قابل لوگ تھے. آئی تھنک اگر ایسا ہو نا تو پھر آپ ٹاک کو ہی کینسل کر دو. آئی مین اگر میں فار ایگزامپل اگر آپ کی مجبوری ہے، یو آر فیکلٹی ممبر، آپ نے کرنا ہے جو اپنی جگہ، کہ میں اس جگہ میں ہوتا. ٹاک کو کینسل کرنا بھی تو بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. نہیں، کیوں کہ جی آپ احمدیوں کے ہم حمایتی ہیں. نہیں، ہاں اوکے، یہ آتا ہے یہ میسج. لیکن پوائنٹ اس کہ اگر آپ ٹالرنس پہ بات کر رہے ہو اور شروع سے ہی آپ دب گئے ہو تو پھر بہتر ہے کہ بات ہی نہ کریں. نہیں دیکھو نا، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ موضوع ہے ٹالرنس، اور ٹالرنس کے مختلف شیڈ ہیں. وہ تم نے وہ نہیں سنا کہ وہ پولیس پکڑ کے لے آئی بندے کو، کہنے لگی تو کمیونسٹ ہے. اس نے کہا بھائی صاحب کیا بات کر رہے ہیں، میں تو پوری زندگی اینٹی کمیونسٹ رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے تو کمیونسٹ. تو عدم برداشت بھی ہے تو برداشت. چلے ٹھیک ہے، آپ اس کے خلاف میں کیا کہہ سکتا ہوں. عامر محمود ہیں چناب نگر سے. جی السلام علیکم. جی بہت شکریہ.
ابھی آپ کے پروگرام کے شروع میں ایک کالر نے بات کی مفتی انتخاب سندھی کے حوالے سے جی اور احمدیوں کے حوالے سے عدم برداشت کا انہوں نے ایک واقعے کا بتایا. میں بھی ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. بڑا المیہ ہے کہ زندہ احمدی تو جو ہیں وہ ایک طرف رہے, جو دنیا سے گزر جاتے ہیں احمدی وہ بھی اپنی کمروں پہ محفوظ نہیں ہیں. عدم برداشت تو اتنی بڑھ گئی ہے. یہ پنجاب کا ایک ضلع ہے حافظ آباد, یہاں پہ ایک گاؤں ہے پریم کوٹ. نام تو بڑا خوبصورت ہے کہ پریم کی بات ہوگی کوئی, لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پر اس سال کے اندر ایک ہی قبرستان میں 2 دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ احمدیوں کی قبروں کی بے حرمتی کی گئی. ایک تو 2022 کے شروع میں فروری میں مبینہ طور پر پولیس نے 45 قبروں کے کتبے توڑے. اچھا وہ کچھ مہینے گزر گئے تو اب ان کے لواحقین نے بات میں ظاہری بات ہے کہ دوبارہ نئے کتبے لگا دیے. ابھی 22 نومبر کو یہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ 4 احمدیوں کی قبروں کے کتبے دوبارہ توڑے گئے. اور میں بڑے دکھ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, میں لفظ بولنا نہیں چاہتا, لیکن وہ میں نے دیکھے ہیں جی آ گئی ہے جس پہ وہ قادیانی کتا لکھ دیا گیا. مطلب اس قدر نفرت پھیل گئی ہے انسانوں سے, اس قدر نفرت. ابھی آپ کو یاد ہوگا اٹک میں بھی ایک اسکول تھا اور بڑا معروف اسکول چین تھی, وہاں سے بھی احمدی بچوں کو اسکول سے نکالا گیا اور واضح طور پر ان کے سرٹیفکیٹ پہ لکھا گیا کہ ان کا بچوں کا مذہب جو ہے وہ احمدی مذہب سے ہیں تو ہم ان کو پڑھا نہیں سکتے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وطن جو ہے یہ ہم سب کا ہے, ریگارڈلیس کوئی کسی بھی مذہب سے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے. یہ وطن ہم سب کا ہے اور اس میں ہم سب کو مل جل کر رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر مذہبی انتہا پسندی یوں ہی بڑھتی رہے گی تو کیا بنے گا؟ کیا کوئی جو لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں, میں نہیں جانتا کہ ویسے تو وہ ظاہر و باہر ہیں جو لوگ ایک کمپین چلا رہے ہیں, لیکن کسی بھی وہ میں کہوں کسی بھی وہ گروہ سے تعلق رکھتے ہوں, لیکن آخر پہ تو پھر وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے, سب ایک اس درد میں آئیں گے. تو خدارہ اس معاملے پہ جو ہمارے اہل دانش ہیں ان کو سوچنا چاہیے. اس معاملے پہ میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ ایسے واقعات تو رپورٹ بھی نہیں ہو پا رہے جی. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے امید اور توقع رکھتا ہوں کہ آپ اس طرف جو ہمارے ہم وطن ہیں ان کو اس طرف توجہ دلائیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. بالکل میں نے دیکھی ہیں وہ ساری پکچرز ان کی, مگر صحیح بات ہے رپورٹ نہیں ہوتی.